اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، ہماری مدد بہت قریب ہے۔ احد کے موقع پہ جب حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی پوری باڈی کو تباہ کر دیا گیا والعیاذ باللہ، اور ان کے کلیجے کو نکال دیا گیا، وہ شہید ہے انشاءاللہ اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے، لیکن اس رونے نے اور اس انسیڈنٹ نے ان کو مایوس نہیں کیا، اور کچھ سے عرصے بعد اسلام غالب آ گیا اور فتح مکہ ہو گیا۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اس ڈر سے کہ میری کوئی ٹائرنی کو، میری کسی بادشاہت کو کوئی تباہ نہ کر دے، کوئی لے نہ لے مجھ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو سے گھر میں پال پوس کے بڑا کیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے۔ یہ جو حالات اور واقعات کریٹ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون کام کرے گا اور تم میں سے کون پیچھے ہٹ کے رہے گا، تم میں سے کون شیڈو بیننگ سے ڈرے گا اور تم میں سے کون نہیں ڈرے گا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ریز کرے گا، فنڈ ریزنگ کرے گا، ان کے لیے ایفرٹ کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا، اور کون ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا، کون میچز دیکھتا رہے گا۔ اللہ یہ واقعات کریٹ کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے کھوٹے کون ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ قریب کن لوگوں کے ہے؟ ان کے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ لڑتے رہو اور انشاءاللہ شہادتیں دو، اور جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو ہمیں ایک گولڈ پلیٹ میں رکھ کے دے دینا اور ہم وہاں کے آ کے نماز پڑھ لیں گے، جو کچھ نہیں کرتے۔ نہیں، مدد ان کے ساتھ ہے جو اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہے مسلمانوں کے قتل ہونے پہ، وہ میچز کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ان کو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، یہ ان کو مزید ایکٹیویٹ کرتی ہیں ٹو ڈو مور فار الاقصی۔ وہ اپنی زندگی بدلتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ جو غزہ کی بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو بھی حجاب لے کے سوتی ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر رات کو بمبارڈمنٹ ہو اور وہ ظالم رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے بمبز مارتے ہیں، لوگ نیند میں جو ہے نا ان کے پورے کی پوری بلڈنگز گر جاتی ہیں، تو غزہ کی بہنیں کہتی ہیں کہ اور سبحان اللہ میں نے خود اپنے قریبی جاننے والوں سے ان کے بارے میں سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم حجاب پہن کے سوتے ہیں اور نقاب پہن کے سوتے ہیں، تو جب لوگ آئیں اور ہمیں اس پورے ربل کے نیچے سے ڈھونڈیں تو ہمارے جسم میں کچھ حصہ انکور نہ ہو۔ سبحان اللہ، گرتے ہوئے بامز میں ان کی نماز ادا ہو رہی ہے، اور اے سی لگی مساجد میں ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ سو مائی میسج ٹو دا پیپل آف غزہ یہ ہے کہ تم لوگ امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہو۔ جو امت کی 3rd ہولیسٹ پلیس تھی المسجد الاقصی، بیت المقدس، تم اس کی حفاظت کر رہے ہو۔ یہ ہم پہ فرض تھا تو ہمارا فرض ادا کر رہے ہو، اور واللہ تم لوگوں نے پوری امت کو یونائٹ کر دیا ہے۔ کوئی فرقہ کسی کو نہیں دیکھ رہا، سب الاقصی کے لیے اکٹھے ہیں۔ کوئی ملک کسی کو نہیں دیکھ رہا، سب الاقصی کے لیے اکٹھے ہیں۔ تم نے صحابہ کی یاد دلا دی جن کے بارے میں کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے ممالک، سارے کے سارے عرب ٹرائب سب اکٹھے ہو گئے تمہارے خلاف، فاخشوهم، ڈرو ان سے، کیا کر رہے ہو تم؟ فزادهم ایمانا، اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ واللہ یہ آیات اگر آج کسی پہ فٹ ہوتی ہیں تو وہ غزہ کے لوگ ہیں اور فلسطین کے لوگ ہیں، کہ جب پورا دنیا، امریکہ، سپر پاورز، اسرائیل، سب ان کے خلاف ہے، نیٹو فورسز ان کے خلاف ہیں، اور ان پہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، وائٹ فاسفورس ان پہ پھینکا جا رہا ہے، جو یعنی وار کرمنلز ان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل لاء کے میں بھی بین ہے، بٹ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب بھی بام گرتا ہے، ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو غزہ والے اس امت کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس مسلم امت کے لیڈرز کے لیے بھی ایک میسج ہے، یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اتھارٹی اور پاور دی ہے تو آپ سے سوال بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ زیادت التشریف تعنی زیادت التکلیف، جس کے پاس پاور زیادہ ہے
اس سے پوچھا بھی جائے گا. ود مور پاور کمز مور رسپانسبلٹی. آپ پہ واللہ فرض اور واجب ہے ان کی مدد کرنا. ہم کلونیلزم کا شکار نہیں ہیں. ہم اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجد اور اپنا ملک بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے. وی آر ون امہ. when we said لا الہ الا اللہ we are one امہ. چاہے وہ پاکستانی ہو یا فلسطینی ہو, چاہے وہ سیرین ہو یا ایجپشین ہو, چاہے کوئی بھی ہو, مسلمانوں کی مدد کرنا ان کے لیے واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی اور ملٹری ٹیکنالوجی اور ویپنری دی ہے, اور ایک پورا آرسنل کھڑا آپ کے پاس. یہ واجب ہے آپ پہ کہ آپ ان کی مدد کریں. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. قرآن کا حکم ہے یہ ہم سب کے لیے کہ تیاری کر کے رکھو, اپنے گھوڑے تیار رکھو, اپنے ویپنز, اپنے میزلز تیار رکھو. کیا فائدہ ان ابابیل کا جن کا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور سکسیسفل ہو رہے ہیں, کہ جب اسرائیل اور یو ایس ایڈ کر رہے ہیں اس وار کو اور تباہی پھیر رہے ہیں ان کی, اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں.